السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو اور مشاعرے کو دیکھیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف نہ دے بیٹھو، بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ تو غرض یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مشاعرے کی، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو مخالف طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دیوبند کے مدرسے کو، ام المدارس کو بدنام کرنے کی، اور یہ بات کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں کہ میلاد النبی اور نعتیہ مشاعرے اور فاتحہ خوانی کو بدعت کہنے والے اب کیا ہو رہا ہے، خود ایک محترمہ کو بلا کر مشاعرہ سننے اس طرح جیسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس پر ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت درد مند ہیں، ہمارے اندر بہت درد ہے کہ مسئلہ فلسطین کا یہاں کیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی گویا جانیں جا رہی ہیں، اور یہاں دیوبند میں مشاعرہ چل رہا ہے مدنی حال میں۔ تو اس طرح کی باتیں لکھنے والے فریق مخالف کر رہے ہیں، لیکن جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے کوئی خبر آئے، مثال کے طور یہ ویڈیو آئی آپ کے پاس، اس کے بعد آپ تحقیق کرتے کہ آخر مدنی حال میں یہ ہوا ہے، تو آخر مدنی حال ہے کہاں؟ بھائی بس مدنی حال سنیں تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، اسی کے اندر یہ حال ہے اور وہیں کے طلبہ ہیں، اب مشاعرہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں سے جو باوثوق ذرائع سے یہ بات ہم تک پہنچی، ہم نے رابطہ بھی کیا، دیوبند دستک کے ڈائریکٹر مہندی حسن عینی سے ہمارا رابطہ ہوا اور ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی اس پر۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے بھائی، یہ ویڈیو تو پہلی بات دیوبند سے مدرسے سے دور اور کہیں دوسری جگہ ایک حال ہے شہر میں، دیوبند شہر کا نام ہے، مدرسے کے نام نہیں ہے۔ پہلی بات بتا دیں کہ دیوبند شہر کے اندر ایک مدنی حال ہے، مدنی نام کا حال ہے، اور اس میں یہ مشاعرہ کروایا گیا، لوگوں نے کروایا۔ پھر ایک بات یہ بھی خلاصہ کیا کہ وہاں اکثر لوگ پیجامہ کرتے میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی مدرسے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یا وہاں کی خصوصیت ہے کہ پیجامہ کرتے میں رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اس مشاعرہ ہوا تو بھائی ظاہر سے بات ہے کسی بہت سارے مدرسے ہوں گے، ادارے ہوں گے چھوٹے بڑے، تو وہاں کے طلبہ بھی شریک ہوئے ہوں گے، ان کے کہنا بھی۔ پھر یہ بات کہی کہ یہاں سے خط جاری کر دیا گیا ہے، دیگر جو مدرسے ہیں وہاں تک پہنچایا گیا کہ جہاں جن مدرسوں کے طلبہ اس میں شریک ہوئے ان کا اخراج کیا جائے۔ کھلی بات ہے، اخراج کیا جائے، ان کو مدرسے سے نکال دیا جائے اگر وہ شرکت کیے ہوں اس مشاعرے میں۔ تو غرض وہاں کارروائی ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن جو بدنام کرنے والے لوگ لگے ہیں کہ یہ مشاعرہ دیوبند مدرسے میں ہوا ہے ایسے ماحول میں، تو اس کو یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے مدنی حال بھی ہے، مدنی سینٹر بھی ہے، یعنی مدنیوں کے نام سے بہت ساری چیزیں ہیں دیوبند شہر میں۔ جیسے ہم مثال لے لیں، جیسے اعلیٰ حضرت کے نام سے ٹرین بھی چلتی ہے، اعلیٰ حضرت ایکسپریس ایک ٹرین چلتی ہے، تو اگر وہاں اس ٹرین میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو، مثال لے لو، تو اس میں ہم امام احمد رضا خان صاحب کو ہم بدنام کریں کہ دیکھیے بریلی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ امام احمد رضا کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ یعنی کسی کے نام سے کوئی چیز اگر رکھ دی گئی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان صاحب کے نام سے کوئی حال ہو یا کوئی
شادی حال ہو یا کوئی ٹرین ہی چل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگر اس میں اگر کوئی اس طرح فسادات، تو وہ اس کے جرم کے مرتکب تھوڑی ہوں گے۔ اب بھائی مدنیوں کے نام سے کوئی حال رکھ دیا گیا ہے، تو اگر اس میں کوئی چیز اس تک ہوئی ہے تو وہاں دیوبند کو ڈائریکٹ نشانہ بنانا، اس ام المدارس کو، اور یوں کہنا کہ وہاں کے لوگ ایسے کیا کر رہے ہیں، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی چیز، کوئی خبر اگر ہمارے سامنے آئے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے اس کی تحقیق کی جائے، پھر اس کے بعد جب تحقیق ہو جائے تب اس پر کوئی تبصرہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ جاہلوں کی طرح ہم اٹھے اور لکھنا شروع کر دیے، ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، تو یہ غلط ہے کسی پر کیچڑ اچھالنا۔ یہ کم علمی پر دلالت کرتے ہیں، جو ایسے لوگ کم ظرف ہوتے ہیں کہ بلا تحقیق بات کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوئی کہ جو مشاعرہ ہوا ہے اس سے دیوبند مدرسے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی مدرسے، کسی بھی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مشاعرہ کروایا گیا وہ کہیں دوسری جگہ ہے، اور وہاں اپنی جو کارروائی ہوگی۔ باقی وہ عام لوگ ہیں، اگر کروا رہے ہیں کسی مدنی حال کے نام سے، کوئی حال ہوگا اس میں کروایا جا رہا ہے، تو یہ ان کے الگ مسئلہ ہے۔ تو باقی اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ام المدارس کو، دیوبند، دارالعلوم دیوبند کو بدنام نہ کیا جائے، اور اس خبر کو ہم سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں کے سامنے آئے، لوگ بدظن جو ہو رہے ہیں دیوبند سے وہ اس چیز سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی لگا دیتے ہیں جن صاحب سے ہماری بات ہوئی، مختصراً آپ سماعت کر سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو اصل ایک ہمارے پاس ویڈیو آئی تو ہم نے سوچا کہ پہلے آپ سے کچھ بات چیت کر لی جائے کہ کیا ہے اس پر، اور ہم بہت تنقیدی انداز میں ہمارے پاس لوگ بھیج رہے ہیں ویڈیو۔ کیا جو ایک دیوبند کے مشاعرے کوئی ویڈیو اس طرح کی آئی کہ محمود حال میں ہوا ہے اس طرح مشاعرہ، شاید آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں گزری، ہم کو لگ رہا ہے۔ ہاں اصل میں وہ دارالعلوم میں تو ہے نہیں، وہ تو شہر میں ایک ہال ہے، پروگرام ہال ہے۔ اچھا اچھا، وہ دارالعلوم کا نہیں ہے، دارالعلوم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان وہ کے محمود ہال دارالعلوم میں نہیں ہے، وہ دارالعلوم سے کافی دور ہے۔ اچھا اچھا اور وہ دیوبند میں تقریباً سبھی داڑھی ٹوپی والے ہی رہتے ہیں، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 وہاں سینکڑوں ایسے لڑکے بھی رہتے ہیں جو کسی ادارے میں نہیں پڑھتے، وہ یہاں کر رہتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگ سب مشاعرے کرتے کراتے رہتے ہیں۔ جی 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 اس جی کا دارالعلوم سے یا کسی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں۔ جی جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ جی اور اس میں جو منتظمین ہیں ان لوگوں پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے، ان سے بات بھی کی گئی۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ جی تو اس میں اگر دو چار طلبہ ہیں کسی مدرسے کا تو ان کا اخراج بھی ہوگا۔ ہاں ہم لوگوں بالکل، نے خط لکھ دیا ہے، ہاں بالکل صحیح ہماری بات ہے۔ جانب سے خط بھی ہر مدرسے کو جا چکا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو میں آپ پہچان لیں، اگر آپ کا کوئی طالب علم ہو تو اس پر کارروائی کریں۔ جی 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 بالکل صحیح